کلاس میٹرک کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے گا الدرس الاول جیم، یہ آپ کا تیسرا سبق ہے اسلامیات کا۔ سورۃ الانفال آیات 20 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ غزوہ بدر کی جو پچھلی آیت تھی اس میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اس میں اہل اسلام اور کفار دونوں کے لیے عبرت اور حکمت کے بہت سے اسباق ہیں، جن کی طرف قصے کے درمیانی جملوں میں مختلف مقامات پر متنبع فرمایا گیا ہے۔ مثلا پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کی شکست اور ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی سبب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تھی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے عبرت ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت کاملہ اور غیبی قوت سے قطع نظر کر کے صرف اپنے اسلحے پر بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود اس سے مدد ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اسی مسئلے کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت و تعداد اور بے سامانی کے یہ بڑی فتح صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی ہے، اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے فرمایا ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، یعنی قرآن اور کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا، اور سننے کے ہیں 4 درجے۔ ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی جائے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ اس پر اعتماد کیا جائے اور نہ عمل کیا جائے۔ یہ ہے عام مشرکین اور کفار کی عادت۔ دوسرے کے کانوں سے سنا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے، مگر اعتماد نہ کیا جائے اور نہ عمل کیا جائے۔ یہ ہے منافقین کی عادت۔ تیسرے کہ سنا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، اعتماد بھی کیا جائے، عمل نہ کیا جائے، یہ ہے مسلمان گناہگار۔ چوتھے یہ کہ سنا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، اعتماد بھی کیا جائے اور عمل بھی کیا جائے، یہ ہے کامل مومن۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے، مگر آگے اس پر مضبوطی سے عمل بھی کرتے رہنا اور اطاعت سے منہ نہ پھیرنا، یہی سننے کا اصل مقصد ہے۔ دوسری آیت میں اس مضمون کی مزید تاکید اس طرح فرمائی، دیکھیں آگے لکھا واقع وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے مگر حقیقت میں سنایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہو سکتے ہیں جو سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اعتقاد نہیں کرتے، اور منافقین بھی ہیں جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کے بھی دعوے دار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں کفار بھی اور منافقین دونوں محروم ہیں، اس لیے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہے۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں آگے تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے
اور اس کو قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. لفظ دوابہ دابہ کی جمع ہے، یعنی عند اللہ الصم البکم ان شر الدواب. تو لفظ دواب دابہ کی جمع ہے. اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہتے ہیں، مگر عرف اور محاورے میں صرف چوپایا جانور کو دابہ کہتے ہیں. معنی آیات کے یہ ہو سکتے ہیں یہاں پر کہ سب سے بدترین چوپا ہے. اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو حق بات کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گونگے ہیں. اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے. لیکن یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو، اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے احسن تقویم، یعنی مزید آسان الفاظوں میں اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات. یہ سارے انعامات صرف تب تک ہیں جب وہ اطاعت میں لگا ہوا ہے، اور جب انسان نے حق بات کو سننے سمجھنے اور ماننے سے منہ پھیر لیا تو یہ سارے انعامات اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. جیسے کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنی کوشش اور اطاعت میں بہت آگے نکل جائے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور اشرف ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے اطاعت سے منہ پھیر لیا تو اسفل سافلین، بالکل نیچے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بن جائے گا. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے، اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق نہیں ہے حق بات سنا دیں تو وہ ضرور منہ پھیریں گے، بے رخی کریں گے. تو بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے، اور طلب ہی کے ذریعے تدبر اور سمجھ کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے اعتقاد و عمل کی توفیق ہوتی ہے. اور جس میں طلب حق نہیں گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں. معنی یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو معلوم ہو کہ در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے بلکہ ان سے منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے. یعنی ان کی یہ روح گردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں ان کو کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، آج کے لیے آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام